الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کائنات انسانی میں اور کسی مخلوق کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب نے فرمایا کہ میرے نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے، جو خدا ان سے کہلوانا چاہتا ہے حضور وہی کہتے ہیں۔ کوئی زبان مصطفیٰ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا کہ جس کو حضور نے اللہ کے حکم کے بغیر کہا۔ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے تھے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فیہ۔ حضور نے فرمایا جو بھی میں تمہیں خبر دیتا ہوں اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں جو بھی کہتا ہوں یا جو بھی خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایک لمحے کا ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اقول الا حقا قال بعض اصحابی فانک تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ میں جو کہتا ہوں بالکل حق کہتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے حق بات ہی تم سے کہتا ہوں۔ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی کبھار ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں، آپ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ہنستے بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہنسی مذاق میں بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ عام لوگوں کی طرح میں اپنی خواہش کے مطابق کچھ کہہ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم سے ہنسی مذاق بھی اگر کر رہا ہوں اس حالت میں بھی میری زبان سے حق کا کلمہ ہی نکل رہا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بھی نکلے حضرت عبداللہ بن عمر اس کو کتاب میں لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے، قبیلہ قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تم ہر بات کو لکھتے جاتے ہو، تم ایسے نہ کرو، ہر بات کو لکھا نہ کرو، کیونکہ بعض باتیں کوئی غصے کی حالت میں بھی کہہ دیتے ہیں، غصے اور جلال کی حالت میں بھی بعض باتیں زبان سے نکل جاتی ہے، بعض باتیں تم کہہ دیتے ہو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے میں بھی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں تو ایسی حالت میں اگر تم وہ باتیں لکھتے چلے جاؤ گے تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ سن کر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ بن عمرو، تم نے لکھنا کیوں چھوڑا ہے؟ جو تم لکھتے تھے اچانک سے تم کیوں رک گئے؟ انہوں نے عرض کیا، فَأَوْمَا إِلَىٰ إِصْبَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ کبھی آپ حالت غصے اور جلال میں بھی چند باتیں کہہ دیتے ہیں، شاید وہ باتیں لکھنے کی نہیں ہوگی، شاید وہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، شاید ان باتوں کو کہنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے لکھنا روک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کی طرف، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ چاہے غصے کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ اس زبان سے کوئی کلمہ اور کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ تو تم یہ نہ سوچنا کہ میں جب عام حالت میں ہوں، جب میں سکون سے ہوں، بغیر غصے کی حالت میں ہوں، تبھی اللہ کے حکم سے میری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ نہیں، فرمایا اگر میں غصے کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا حال ہے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ، یہ ایک صحابیہ ہے، خاتون ہے، یہ ایک صحابیہ، ان کی 5 یہ بہنیں تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ گوشت کھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا گوشت جو چبایا تھا اپنے دانتوں سے، چبایا ہوا گوشت نکال کر حضور نے ان کو دیا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، ان 5 بہنوں نے اس گوشت کو تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے کھا لیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس گوشت کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا، اس دن سے لے کر آخری سانس تک ہمارے منہ سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو ان کے منہ سے آیا کرتی تھی، وہ بھی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں۔ وہ فرماتی ہیں آخری سانس مرتے دم تک ہمارے منہ سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی تھی۔ یہ خوشبو کس لیے؟ یہ خوشبو کہاں سے نکل رہی ہے؟ کہاں سے ان کے منہ میں خوشبو آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چبایا ہوا گوشت انہوں نے کھایا ہوا تھا، اس گوشت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دم تک ان کے منہ میں خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نور سے پیدا کیا تھا کہ جس کو کوئی بندہ اپنے وہم و گمان میں ملا نہیں سکتا۔ حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سراقہ ایک صحابی رسول ہے، جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حاضر تھے، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی والدہ کو اور ان کی بہن کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حارث بن سراقہ شہید ہو گئے ہیں، تو بہن اور ماں سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ بہن اور ماں دونوں کے دونوں بے انتہا رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر سے واپس آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت حارث بن سراقہ کی والدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوا اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ اب شہادت کے بعد میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کیا جنت میں داخل ہوا یا جہنم میں داخل ہوا؟ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو بس آج کے بعد میں نہیں روؤں گی، بہت خوش ہوں گی۔ اگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا تو مجھے بہت زیادہ غم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، تمہارا بیٹا حارث جنت الفردوس میں داخل ہو گیا ہے، وہ جنت الفردوس میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور پھر ان کی والدہ جب یہ سنتی ہے اور بہن یہ سنتی ہے، وہ خوشی سے جھومنے لگ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں کے حال کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اپنے عاشقوں کے دل پر ہوتی ہے،
حضور ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا غم ہے اور کس کے دل میں کتنی خوشی ہے۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرے صحابیہ یہ خاتون کے دل میں اپنے بیٹے کی شہادت کا غم ہے، اس بہن کے دل میں اپنے بھائی کی شہادت کا غم ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غم کو کیسے دور کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ پانی کا میرے پاس لاؤ۔ پانی کا پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو دھویا اور حضور نے اس میں کلی کر دی، اور حضرت حارث کی والدہ کو اور بہن کو کہا کہ اس پانی کو پی لو اور تھوڑا سا پانی اپنے گریبان میں ڈال لو، اور تھوڑا سا پانی اپنے جسم میں اور اپنے سینے پر چھڑک لو، اپنے کپڑوں پر چھڑک لو۔ حضرت حارث کی والدہ اور ان کی بہن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دھوئے ہوئے اور کلی کیے ہوئے پانی کو پی بھی لیا، اور تھوڑا سا پانی اپنے جسم پر اور کپڑوں پر چھڑک بھی لیا، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں وہ گھر چلی گئی، وہ اس کے بعد گھر چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ پانی پلایا اور اس پانی کو جسم پر چھڑکنے کا حکم دیا، اس دن سے لے کر وہ کہتی ہیں ساری زندگی نہ ہمیں کوئی غم آیا نہ کوئی تکلیف آئی، ہمیشہ ہم خوش رہا کرتے تھے، ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ انسان کے لیے خوشی اور غم کا آنا یہ کوئی طے نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں خوشی کب آ جائے، غم کب آ جائے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اور خوشی اور غم انسان کے حالات کے لحاظ سے رہتے ہیں۔ حالات اگر اچھے ہو تو ایک انسان خوش رہتا ہے، حالات اگر بگڑ جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیشہ خوش رہنا، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی حالت ایک ہی طرح سے رہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلی کا اثر کیا تھا؟ حضور کے ہاتھ دھونے کے پانی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ جب اس ہاتھ دھوئے ہوئے پانی کو اور حضور کے کلی کیے ہوئے پانی کو جب انہوں نے پی لیا اور اپنے جسم پر چھڑک لیا تو زندگی میں نہ کوئی غم آیا، نہ تکلیف آئی، نہ مصیبت آئی، ساری زندگی اللہ نے خوشیوں سے بھر دی تھی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہی۔ یہ اثر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دھونے کے پانی کا، حضور کے کلی کیے ہوئے پانی کا یہ اثر تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، وہ خاتون ایسی تھی کہ اس خاتون میں شرم و حیا کا نام نہیں تھا۔ وہ خاتون اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی تھی، وہ جو زبان پر آ دیتا ان زبان کے الفاظ کو کہہ دیتی، بہت ہی بدترین طریقے سے بات کیا کرتی تھی اور بہت ہی بے حیا تھی۔ اس خاتون نے ایک دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور حضور کھا رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کھانے کی چیز مجھے دے دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جو بھی مانگتا حضور انکار نہیں کرتے تھے، جو بھی مانگتا حضور فوراً اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان پر جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو دینا چاہا۔ اس خاتون نے کہا کہ حضور مجھے یہ نہیں چاہیے۔ حضور نے پوچھا تو پھر بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس خاتون نے کہا جو آپ کی دانتوں اور آپ کی زبان پر جو ہے مجھے وہ چاہیے۔ آپ جو کھا رہے ہیں، جو گوشت آپ کی دانتوں کو لگا ہوا ہے اور جو آپ چبا رہے ہیں مجھے وہ چاہیے، یہ سامنے رکھا ہوا نہیں چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس فرمائش پر حضور نے اس گوشت کو اپنے منہ سے نکالا اور اس خاتون کو دے دیا۔ اس خاتون نے اس گوشت کو کھا لیا، کھا کر وہ چلی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فلما استقر فی جوفها القی علیہا من الحیاء ما لم تکن امرأۃ بالمدینۃ اشد احیاء منها۔ جب اس خاتون نے حضور کے منہ سے گوشت کو نکال کر جب اس نے کھایا، اس دن سے لے کر
اس کے دل میں ایسی شرم پیدا ہو گئی کہ مدینہ کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ شرم و حیا اس خاتون میں پیدا ہو گئی تھی۔ مدینہ کی ساری خواتین میں سب سے زیادہ شرم و حیا اور بات کرنے کی تمیز اور لحاظ اس خاتون میں پیدا ہو گیا۔ یہ اچانک سے کیسے پیدا ہو گیا؟ کس نے اس کو نصیحت کی؟ کیا حضور نے کوئی نصیحت کی تھی؟ کیا حضور نے کوئی تربیت کی تھی؟ حضور نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے لگا ہوا جو گوشت تھا، اس گوشت کی تاثیر ایسی تھی کہ اگر بے حیا خاتون اس کو کھا لے، اللہ تعالیٰ ساری شرم و حیا سب سے بڑھ کر اس میں پیدا فرما دیتا تھا۔ حضور کے مبارک منہ سے نکلنے والی ایک ایک چیز میں اللہ نے ہزاروں برکتیں پیدا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حج کو جا رہے تھے۔ جب حج کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آیا، اس مقام کا نام مقام بطن روحا۔ بطن روحا مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو دیکھا جو آپ کی طرف دوڑی ہوئی آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک دیا۔ وہ خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ ہوش میں نہیں ہے۔ پیدائش کے دن سے لے کر آج تک کئی مہینے اور کئی سال گزر گئے، اس کو ہوش ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں، اس کو عقل ہی نہیں، اس کو بات کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس کو سننے کی طاقت نہیں، سمجھنے کی طاقت نہیں، بس سانس چل رہی ہے، ایک زندہ لاش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے سنا کہ آج آپ اس مقام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے اس بے جان بچے کو آپ کی بارگاہ میں لاؤں، آپ اس کا کچھ علاج فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے اس بچے کو پکڑا اور اپنی زبان سے اپنا لعاب ڈالا۔ لعاب کہتے ہیں عام الفاظ میں جس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی زبان کا لعاب اس بچے کے منہ میں ڈالا اور کہا اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ۔ فرمایا اے خدا کے دشمن، جو بھی اس بچے کے اندر ہو، جو بلا اس بچے کے اندر ہو، اے خدا کے دشمن باہر آ جا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں۔ حضور کا یہ کہنا ہی تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے ثم ناولہا ایاہ، پھر حضور نے اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے بچے کا کام ہو چکا ہے، جس مقصد سے آئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ حضور نے جب بچے کو دے دیا، اب وہ خاتون بچے کو لے کر واپس اپنے مکان چلی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ جا کر حج کر کے جب واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے، اس خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اسی مقام پر وہ خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت لے کر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اپنی زبان کا لعاب میرے بیٹے کے منہ میں ڈالا، اس دن سے میرا بیٹا اپنی عمر کے بچوں میں سب سے زیادہ عقل مند بن گیا ہے۔ اس کی عمر کے بچوں میں نہ کوئی اتنا سمجھدار ہے، نہ عقل مند ہے، نہ اتنا چالاک ہے، نہ اتنا چست ہے، نہ اتنا صحت مند ہے، نہ اتنا طاقتور ہے، نہ اتنا تندرست ہے۔ وہ اپنے عمر کے بچوں میں سب سے آگے ہے، اپنے عمر کے بچوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اپنے عمر کے بچوں میں سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہے۔ تو بتاؤ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک سے ایک اس بچے میں جو نہ بول سکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، نہ اس کو کوئی بات سننے کی طاقت ہے، ایسا بے جان بچہ اچانک سے اس کے اندر یہ ساری طاقتیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اچانک سے اس کے اندر یہ تمام عقل و سمجھ کہاں سے آ گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو لعاب حضور نے اس کے منہ میں ڈالا تھا، اللہ نے اس لعاب میں ایسی برکت پیدا فرمائی تھی کہ اس لعاب کی برکت سے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس کی عقل کو، اس کے سمجھنے کی طاقت کو عام بچوں سے کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی دنیا ہی بدل دی، اس کی زندگی ہی بدل دی۔ اور آگے بیان کیا گیا، اس خاتون نے کہا کہ حضور میں اسی خوشی میں آپ نے میرے بیٹے کو صحیح کر دیا، اچھا کر دیا، اس کو شفا دے دی، میں اسی خوشی میں یہ بنی ہوئی بکری آپ کی خدمت میں لا کر میں نے پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا، حضرت اسامہ بن زید کو فرمایا کہ اس بنی ہوئی بکری کو جو یہ تحفے میں لائی ہوئی ہے، یہ بنی ہوئی بکری انہیں دے دو۔ انہوں نے حضور کے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا اور وہ خاتون چلی گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید سے فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید، مجھے بکری کے گوشت کا جو ہاتھ کا گوشت ہے، وہ ہاتھ کا گوشت کا حصہ مجھے دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے گوشت میں جو ہاتھ کا جو گوشت ہوتا تھا، حضور اس کو بہت ہی پسند سے کھایا کرتے تھے۔ حضور کو بکری کے گوشت کا ہاتھ کا گوشت بہت پسند تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ بن زید مجھے بکری کے ہاتھ کا گوشت مجھے دے دو۔ انہوں نے ایک حصہ جو بنی ہوئی بکری کے ہاتھ کا تھا حضور کو دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، فقال فناولته ثم قال ناولني ذراعا، حضور نے فرمایا کہ بکری کے جو ہاتھ کا حصہ ہے مجھے دے دو۔ انہوں نے دوسرا حصہ بھی دے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے بکری کے ہاتھ کا حصہ دو۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایک بکری میں تو دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، میں نے دو بھی آپ کو دے دیا، اب تیسرا کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، اگر میں تم سے مانگ رہا تھا تم خاموش رہتے اور مجھے دیتے جاتے تو تم ایک نہیں دو نہیں، تم 200 بھی دے دیتے مگر وہ ختم نہیں ہوتے۔ تم نے کہا کیونکہ حضور دو ہی ہے، میں مانگتا جاتا، اگر تم مجھے نکال کر دیتے چلے جاتے، خاموش رہتے اور یہ یقین کرتے کہ حضور نے مانگا ہے، حضور نے کہا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، مجھے دینا ہی ہے، بس تم ہاتھ ڈالتے بکری میں اور تم اس کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے تو اس جگہ بنی ہوئی بکری کا ہاتھ دوبارہ سے پیدا ہو جاتا۔ تم بس ہاتھ لگاتے میری زبان پر، بس تم یہ کہہ دیتے تو بس تمہارے دل کا ارادہ کہ حضور نے مانگا ہے، مجھے حضور کو دینا ہے، تم نے 2 ہاتھ تو بنی ہوئی بکری کے نکال دیے، لیکن دوسری مرتبہ ہاتھ لگاتے اللہ دوبارہ ہاتھ پیدا کر دیتا، تیسری مرتبہ ہاتھ لگاتے اللہ تیسری مرتبہ پیدا کر دیتا۔ تم ہزاروں مرتبہ اگر ہاتھ وہاں لے جاتے میرے کہنے پر، میری زبان کے الفاظ پر، وہاں ہزاروں مرتبہ اس کا ہاتھ پیدا ہو جاتا، وہ ہاتھ ختم نہیں ہوتا۔ زبان مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن کہتا ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، نبی کی زبان کا ایک ایک لفظ اللہ کا وحی، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آگے بیان کیا گیا، روایتوں میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے، ایک مقام ہے مکہ مکرمہ سے پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ حضور مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے 17 مہینے ہو چکے تھے، مکہ مکرمہ کا دیدار نہیں ہوا، 17 مہینے ہو چکے تھے، مکہ مکرمہ کا طواف نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی مبارک زندگی کے 53 سال، 50 پر 3 سال مکہ مکرمہ میں آپ رہے۔ آپ صبح شام مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ اچانک مدینہ آ گئے، 17 مہینے ہو گئے، کعبۃ اللہ کا طواف 17 مہینے سے نہیں ہوا، کعبۃ اللہ کی زیارت 17 مہینے سے نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے چاہا کہ چلو اپنے صحابہ کو لے کر میں مکہ مکرمہ طواف کے لیے وہاں پر جاؤ۔ تو 1400 صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی حضور مکہ کے بالکل عین قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ کو خبر ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ اکرام کو لے کر آ رہے۔ کفار مکہ نے وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو روک دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس قافلے کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔
آپ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا، حضور نے دیکھا کہ ہم سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہیں، کفار مکہ سے کہا کہ ہمارے پاس قربانی کے جانور ہے، احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں بھلا کیا کوئی کسی کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں کیا بھلا کوئی کسی پر حملہ کر سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں کیا کوئی کسی پر تلوار چلا سکتا ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حالت احرام میں کسی مچھر اور مکھی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، تو انسان کو کیسے ماریں گے؟ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا۔ کفار مکہ اس بات پر اڑے رہے کہ آپ یہاں مکہ میں نہیں آئے، آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پر حضور 1400 صحابہ کرام کو لے کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کفار مکہ اپنی جانب سے بات کرنے کے لیے چند لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور حضور اپنی جانب سے بات کرنے کے لیے کفار مکہ کے پاس مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کو حضور بھیجتے ہیں۔ یہ باتوں کا جو سلسلہ تھا 20 دن تک ہوا۔ 20 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ حدیبیہ کے مقام پر رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک پانی کا چشمہ تھا، اسی پانی کے چشمے سے سارے صحابہ پانی پی رہے تھے۔ اس پانی میں، اس چشمے میں بہت تھوڑا پانی آ رہا تھا، تھوڑا سا پانی تھا۔ اب تھوڑا سا پانی صحابہ کرام نکالے اور اس کو پی لیا، پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ ابھی کئی دن وہاں رہنا ہے، اب سواریوں کو پانی پلانا ہے، اونٹوں کو پانی پلانا ہے، خود بھی پانی پینا ہے، پکوان کرنا ہے، لیکن وہاں جو کنواں تھا، کنویں میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جب شکایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا، اب ہم کیسے پانی پیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام نے ایک برتن میں پانی لائے، حضور اس پانی کے چشمے کے کنارے پر بیٹھ گئے، حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اسی برتن سے پانی لے لیا، اور حضور نے اس برتن سے پانی لے کر اپنے منہ میں ڈالا، اور اس پانی کے چشمے میں حضور نے کلی فرمائی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کر دی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کا کلی کرنا تھا کہ زمین سے پانی ابلنے لگ گیا، زمین سے پانی ابلا، اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 20 دن تک ہم مسلسل پیتے رہے اور اپنے جانوروں کو پلاتے رہے، اور اس پانی کو استعمال کرتے رہے، اس پانی سے وضو کرتے رہے، غسل کرتے رہے، مگر اس پانی میں ذرہ برابر بھی کمی پیش نہیں آئی، تھوڑی سی کمی اس پانی میں نظر نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 598 پر یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک، اس میں صحابہ کرام کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا کہ پانی ختم ہو گیا، اب آ کر حضور سے پانی مانگ رہے، حضور سے فرما رہے ہیں کہ حضور پانی ختم ہو گیا۔ سیدھے جا کر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی ختم ہو گیا تو مجھے آ کر کیوں بول رہے ہو، مجھ سے آ کر کیوں پوچھ رہے ہو، کیا میرے پاس پانی ہے، کیا میں پانی کا انتظام کرنے والا ہوں؟ پانی اگر ختم ہو گیا ہے تو جاؤ کہیں اطراف میں دیکھو، جا کر تم پانی لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے۔ صحابہ کرام جب پانی ختم ہو رہا ہے، جب کھانا ختم ہوتا ہے، جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا حضور نے کہ تم میرے پاس آ کر کھانا پانی کیوں مانگ رہے ہو، کھانا دینے والا اللہ ہے، پانی دینے والا اللہ ہے، جاؤ سیدھے اللہ سے مانگو، تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صحابہ کرام سے نہیں فرمایا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش برسانا کس کا کام ہے؟ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، وہ جہاں چاہے بارش برسائے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث پاک ہے، منبر پر حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، چند صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن سے بارش نہیں ہوئی اور ہمارے جو جانور ہیں وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کیونکہ جب بارش زمین پر نہ گرے
تو زمین سے سبزہ نہیں اگ رہا، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہے۔ زاء المال وجاء العیال، کہا کہ حضور ہمارا مال برباد ہو رہا ہے، ہمارے بیوی بچے یہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، منبر پر کھڑے کھڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہاں پر صحابہ کرام مسجد میں ہیں، مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور منبر پر ہے۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام کو جمعہ کے دن دعا مانگنا تھا کہ مولا تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حضور یہ فرما دیتے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، مانگنا تو اللہ سے ہے، اللہ سے مانگو، بارش برسانے والا وہ ہے، تو مجھ سے آ کر کیوں کہہ رہے ہو؟ حضور نے نہیں کہا، اور صحابہ کرام بھی سیدھے جا کر آپ نے اللہ سے بارش کی دعا نہیں مانگی، بلکہ حضور کے پاس آئے۔ حضور خطبہ دیتے دیتے رک گئے، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ مولا بارش نازل فرما، اور عرض کیا کہ مولا بارش نازل فرما۔ زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکلے، حضور کے منبر سے نیچے اترنے سے پہلے بارش نازل ہو گئی۔ اتنی بارش نازل ہوئی کہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجوروں کے پتوں کی تھی۔ مسجد نبوی کی چھت سے پانی حضور کی مبارک داڑھی پر گرنے لگ گیا۔ صحابہ اکرام مسکرانے لگ گئے کہ زبان مصطفیٰ سے یہاں بات نکلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ اور بارش اتنی ہوئی مسلسل 8 دن تک بارش ہوتی گئی۔ دوسری جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہیں، پھر وہی صحابہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا مال برباد ہو گیا، ہمارے بیوی بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے بارش کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ پریشان تھے، اب اتنی بارش ہو رہی ہے کہ کھیتیاں ہماری ساری کی ساری بہتی ہوئی جا رہی ہے، پانی میں ہمارے گھر بہہ رہے ہیں، سامان بہہ رہے ہیں، زیادہ بارش کی وجہ سے ہمیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جمعہ منبر پر ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے مالک و مولا اس بارش کو روک دے، اس بارش کو روک دے، اس بارش سے نقصان نہ پہنچا، اس بارش سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، منبر سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، بارش رک گئی۔ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے، اگر مانگنا صرف اللہ سے ہے تو کیا آج کے مسلمان صحابہ سے بھی زیادہ دین کو جاننے والے ہیں؟ تو کیا آج کا جو مسلمان کہتا ہے کہ صرف مانگنا اللہ سے ہے، حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو صحابہ اکرام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ جمعہ کا دن مسجد نبوی میں ہے، اللہ سے دعا کرتے کہ مولا بارش نازل فرما۔ صحابہ اکرام کو کھانے کی تنگی آتی، اللہ سے کہتے کہ مولا ہمیں رزق عطا فرما۔ پانی کی تنگی آتی، کہتے کہ مولا ہمیں پانی عطا فرما۔ صحابہ اکرام جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے تھے، عرض کرتے تھے کہ مولا آقا آج ہماری یہ تکلیف ہے، ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، آقا آج ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہماری روزی کے لیے دعا مانگے، آج ہماری پانی کی کمی ہے، ہماری پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ صحابہ کرام ہمیں یہ بتا رہے ہیں، صحابہ کرام ہمیں یہ نصیحت دے رہے ہیں، قیامت تک آنے والے اے مسلمانوں، ہم جب حضور کے صحابہ ہو کر ہم اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر دعا نہیں مانگتے تو تم اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر کیسے دعا مانگ سکتے ہو؟ جب وہ صحابہ ہو کر حضور کا وسیلہ لیے بغیر دعا نہیں مانگ رہے، جبکہ اللہ نے ان کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا۔ اتنے بلند درجے کے صحابہ مگر اپنے نبی کا وسیلہ لیے بغیر وہ دعا نہیں مانگ رہے، اور آج ہم گناہ گار ہو کر اور آج ہم نافرمان ہو کر ہم یہ سمجھے کہ بغیر نبی کے وسیلے کے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، نہیں۔ صحابہ کرام نے جب وسیلہ مصطفیٰ لیا تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا صحابہ کرام کی یہ سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔
اور یہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام ہے، پانی کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ پانی کا انتظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک کلی اس پانی میں کنویں میں فرما دی، اس کنویں سے پانی زمین سے ابلنے لگ گیا۔ ایک کلی حضور کی ہونی تھی۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ قباء، مدینہ سے پہلے ایک مقام ہے مقام قباء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی طرف تشریف لے گئے اور ایک کنویں پر حضور پہنچے، اور وہ ایسا کنواں تھا کہ قباء کا جو علاقہ ہے اس سارے علاقے کی کھیتی کو اسی کنویں سے پانی پہنچنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر آئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضور ہر دن اس کنویں میں تھوڑا سا پانی آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور سارا دن یہ کنواں سوکھا ہوا رہتا ہے، اطراف کی جتنی کھیتیاں ہیں، یہاں کے علاقے کی ساری کھیتیاں سوکھی رہتی ہیں، یہاں کی کھیتیوں کو صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچتا۔ فلما فمضمض فی الدلو وردہ فیہا فجاشت بالروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کا ڈول لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے ڈول میں حضور نے کلی کی اور فرمایا اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلی کیا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین میں ایسی کھیتی پیدا ہوئی کہ آج تک کبھی اس زمین میں ایسی کھیتی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایسی کھیتی اللہ نے پیدا فرما دی کہ اس کھیتی سے اتنا اناج ہوتا تھا اور ایسے پھل پیدا ہوتے تھے کہ اطراف کی کسی کھیتی میں نہ اس طرح کا اناج ہوتا تھا، نہ اس طرح کے پھل پیدا ہوتے تھے، نہ اس طرح کے پھول پیدا ہوتے تھے، نہ اس طرح کے درخت پیدا ہوتے تھے، نہ ویسی ڈالیاں پیدا ہوتی تھی۔ یہ ڈالیاں، یہ پھل اور پھول جو اچانک سے قباء کی سرزمین پر جو اگنے لگ گئے، جو پیدا ہونے لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلی کا اثر تھا۔ کلی کا وہ اثر تھا کہ ساری کھیتیوں میں پانی پہنچ گیا۔ انسان اپنی زبان سے وہ منہ سے کتنا کلی کرتا ہے، کتنا پانی ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مختصر سے کلی کے پانی سے ساری کھیتیاں سیراب ہو گئی، ساری کھیتیوں میں پانی بھی پہنچا اور ان کھیتیوں میں اناج بھی آئے، پھل بھی آئے، پھول بھی آ گئے۔ یہ کرامت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے اس پانی کی۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں جب صحابہ اکرام نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور سخت گرمی ہے اور عرب کی جو تپتا ہوا ریگستان اور اس میں سواری پر اونٹوں پر سوار ہو کر ریگستان میں جانا، اور دوپہر کا وقت بڑی سخت گرمی کا وقت تھا، بہت ہی سخت پیاس لگ رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور قافلے کو پیاس بہت لگ رہی ہے لیکن قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ فلاں مقام پر۔ وہ جہاں پر حضور کا قافلہ تھا، حضور نے کہا یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر جاؤ، تھوڑے سے فاصلے پر ایک خاتون تمہیں ملے گی، اس خاتون کی سواری پر پانی کے 2 مشکیزیں ہوں گے، اس خاتون کو اور اس سواری اور پانی کے مشکیزوں کو لے کر یہاں تم ہمارے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو لے کر آپ حضور نے جو مقام کہا تھا اس مقام پر جب پہنچے تو بالکل وہ خاتون وہاں موجود تھی۔ حضور کا علم غیب دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، مگر وہ کون خاتون ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کی سواری کیا ہے، سواری پر مشکیزیں کیا ہے، حضور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے حضرت علی کو فرماتے ہیں اور ایک صحابی کو فرماتے ہیں تم دونوں جاؤ اور اس خاتون سے کہو کہ ہم بلا رہے ہیں، اور وہ سواری اور پانی کے مشکیزیں لے کر ہمارے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے، اس خاتون کو دیکھا اور عرض کیا کہ تمہیں ہمارے نبی بلا رہے ہیں، ہمارے رسول بلا رہے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کون؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس خاتون کو کسی نے پہلے سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا تھا کہ ایک شخص مکہ کے سرزمین پر آیا ہوا ہے، کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، کوئی نیا اسلام لے کر آیا ہے اور لوگوں کو نئے دین کی طرف بلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کسی نے اس خاتون کے ذہن میں ڈال دی تھی۔ اس خاتون نے کہا حضرت علی سے
کہ کیا وہی شخص ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں جسے تم نبی کہہ رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ نیا دین نہیں، سچا دین ہے جسے اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے بلایا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ اس خاتون کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی پہنچتے ہیں، ساتھ میں پانی کے 2 مشکیزیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی جاؤ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس قافلے میں جو بڑا سا برتن تھا پانی کے لیے وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس برتن میں پانی کے 2 مشکیزوں کو ڈال دو۔ پانی کے مشکیزوں کا منہ کھولا گیا اور جو بھی پانی اس میں تھا وہ سارا پانی اس برتن میں ڈال دیا گیا، اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا پانی چاہیے آؤ اور اس پانی سے پیتے جاؤ اور اپنے جانوروں کو پلاتے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پانی کو لا کر حضور کے سامنے رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ، میں پہلے اس پانی میں ایک مرتبہ اسی پانی کو لے کر حضور نے اپنے منہ میں ڈالا، اور اپنے منہ میں ڈال کر حضور نے اس برتن میں کلی کری اور صحابہ سے فرمایا اب آتے جاؤ اور پانی کو پیتے جاؤ۔ صحابہ اکرام آتے گئے اور فرماتے ہیں پانی کو پیتے گئے۔ کئی 100 کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے، کئی 100 صحابہ اکرام، سب نے آ کر پانی کے 2 مشکیزیں کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ، کوئی 10-20 آدمی اگر پانی پی لے تو بہت زیادہ ہے۔ پانی کے مشکیزیں میں اتنا ہی پانی آتا ہے۔ یہاں 100 کی تعداد میں صحابہ اکرام کی تعداد ہے، سارے صحابہ اکرام آ رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، اونٹوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ ایک اونٹ جو پانی پیتا ہے کئی انسانوں کے برابر ایک اونٹ پانی پیتا ہے۔ ایک اونٹ کی پینے کی طاقت کئی انسانوں کے برابر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کئی 100 اونٹ ہے، اس تمام اونٹوں کو پلا رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو پلا رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں۔ سب نے پی لیا، اپنی پیاس بجھا لی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں، وہ خاتون یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمران کو بلاتے ہیں، حضور کے صحابی ہے حضرت عمران، انہیں بلا کر حضور فرماتے ہیں یہ پانی جو یہاں پر ہے یہ جیسے مشکیزے سے باہر نکالے تھے ویسے ہی مشکیزے میں اس کو اندر ڈال دو۔ حضرت عمران نے فرمایا کہ میں ہی وہ پانی مشکیزے سے نکالا تھا، اور جب میں نے اس پانی کو مشکیزے میں ڈالا، سارے صحابہ کرام کے پینے کے بعد، تمام کے جانور پینے کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ پانی میں خطرہ کم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، حضرت عمران فرماتے ہیں کہ وہ پانی پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نظر آ رہا تھا۔ سب کے پینے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مشکیزوں میں ڈال دیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ اس خاتون کو اس کے ذریعے سے تمہیں پانی ملا ہے، حالانکہ ہم نے اس کا ایک خطرہ کم نہیں کیا ہے، لیکن اپنے پاس جو بھی ہو اس کو دے دو۔ صحابہ اکرام نے اس کو آٹا دیا، اور جس کے پاس کھجوریں تھے صحابہ نے اس کو کھجوریں عطا فرما دی، اور پھر حضور نے فرمایا قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلمین واللہ ما زرعنا من نعتک شیئا، حضور نے فرمایا من مائک شیئا، تمہارے پانی سے ہم نے ایک ذرہ خطرہ پانی ہم نے نہیں پیا۔ پانی تو تمہارا تھا مگر اللہ نے اس پانی کو حوض کوثر سے جاری فرما دیا تھا، حوض کوثر سے پانی کی نہریں ہمارے لیے جاری ہو گئی، تمہارے پانی کا ہم نے ایک خطرہ نہیں پیا، لہٰذا اس کو لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں تم پہنچاؤ۔ وہ خاتون اپنے قبیلے کے لے کر آ رہی تھی، اس کا قبیلہ کافی دور تھا، اس کو پینے کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ وہ لے کر گئی، قافلے والوں نے پوچھا کہ تم اتنی دیر کیوں کر دی، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ راستے میں وہ اللہ کے نبی مل گئے تھے جو نیا دین لے کر آئے ہیں، انہوں نے ہمارے اس پانی کو پیا، سارے لوگوں نے پیا مگر ایک خطرہ پانی کا کم نہیں ہوا۔ اپنے قبیلے والوں کو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ذکر کیا، وہاں جو کچھ بھی حالات اس نے دیکھے وہ سارے حالات قبیلے والوں کو اس نے سنا دیا۔ قبیلے والے سن گئے، سن کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس قبیلے کے اطراف جتنے قبیلے تھے
وہاں پر وہ جنگ کرتے جا رہے تھے اور ان قبیلوں کو اسلامی حکومت میں شامل کرتے جا رہے تھے۔ درمیان میں وہ قبیلہ ایسے ہی رہ گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اس کے خلاف صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی، صحابہ اکرام نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اطراف سارے علاقے، سارے قبیلوں پر اسلامی پرچم لہرا چکا تھا۔ اطراف کے سارے قبیلے صحابہ اکرام جنگ کر کے اسلامی حکومت قائم کر لی تھی، مگر درمیان میں وہ قبیلہ ایسے ہی رہ گیا تھا۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ قالت یوما لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم يدعونكم عهدا فهل لكم في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس خاتون نے اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے قبیلے والوں، غور کرو کہ ہمارے قبیلے کے اطراف جتنے قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں پر اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ انہوں نے جنگ کر کے اسلام کو ان قبیلوں میں داخل کر دیا، وہ اسلام کے لیے فتح ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ سوچو تو صحیح کیوں چھوڑا ہے؟ کہ ہمارا پانی، ہم نے جو انہیں پانی پلایا، اس پانی کی وجہ سے انہوں نے ہمارے قبیلے پر جنگ نہیں کیا۔ تو جو اسلام پانی پلانے والے پر تلوار اٹھانے کا نہیں حکم دیتا، وہ یقیناً سچا اسلام ہے۔ وہ کافر خاتون کہتی ہے ہم سے انہوں نے پانی لیا لیکن ہمارے پانی میں ایک قطرے کمی نہیں آئی، اللہ نے اس پانی کا تعلق حوض کوثر سے انہیں پلا دیا، لیکن یہ کیا ہے؟ آج وہ صرف اس پانی کی وجہ سے ہم پر تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اخلاق تو دیکھو، ان کے اسلام کی تعلیم تو دیکھو، ان کے نبی کے طریقہ تو دیکھو۔ کیا اس سے بہتر کوئی دن ہمیں مل سکتا ہے؟ کیا اس سے بہتر ہمیں کوئی اسلام مل سکتا ہے؟ اس خاتون نے جب سمجھایا اپنے قبیلے والوں کو، سب قبیلے والوں نے کہا کہ چلو یقیناً تمہاری بات حق ہے، ہم سارا قبیلہ اسی رسول کے خدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ سارا قبیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مومن بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سفر میں اگر حضور صحابہ کرام کو پانی پہنچانا ہوتا تو حضور بس ایک ٹھوکر مار دیتے، اس ریگستان سے پانی کے چشمے نکل جاتے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا کہ علی جاؤ فلاں مقام پر وہ خاتون ہے، اس خاتون کو لے کر آؤ، اس کے ساتھ پانی کا مشکلہ ہے، سواری ہے، سب کچھ لے کر آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ اس خاتون کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اور اس نے جو سنا تھا اسلام کے تعلق سے غلط باتیں سنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غلط باتیں سنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کے سامنے اسے بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم جس نبی کے تعلق سے جو تم نے غلط باتیں سنی ہے، اس نبی کے کلی کیے ہوئے پانی میں ایسی برکت ہے، ہزاروں لوگ پی لے مگر ایک قطرہ پانی کم نہ ہو، کیا اس سے بڑھ کر ایسا سچا نبی تمہیں کہیں نظر آئے گا؟ حضور یہ دکھانا چاہتے تھے، اس کے ذہن سے یہ خیال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹانا چاہتے تھے کہ اسلام جو غلط ایک نیا دین کسی نے کہہ دیا تھا، حضور بتانا چاہتے تھے کہ ایک سچا دین ہے، اور اس ایک خاتون کے ذریعے سے سارے قبیلے کو اسلام پہنچانا مقصد تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی لیے اس خاتون کو ہم بلا کر لایا گیا، اس نے حضور کے معجزات کو دیکھا، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھا، اور اسی ایک خاتون نے اپنے سارے قبیلے کو دین کی دعوت دی، اور اس کے صدقے میں سارا قبیلہ مسلمان بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں دین اسلام کی حضور نے اس طرح سے اس کو پھیلایا ہے۔ دین جو پھیلا اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، صحابہ کرام کی جو محنتیں تھیں، جو خدمتیں تھیں، اس محنت کے صدقے میں آج روئے زمین پر ہمیں اسلام نظر آتا ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، حضرت عتبہ بن فرقد جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے مبارکہ میں موصل کو فتح کیا تھا۔ یہ موصل ایک حکومت ہے، ایک مقام کا نام ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عتبہ بن فرقد نے موصل کو فتح کیا تھا۔ ان کی بیوی جن کا نام حضرت ام عاصم ہے، وہ فرماتی ہیں عتبہ اس صحابی کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس کی انتہا نہیں، ہمیشہ خوشبو رہتی تھی، صبح شام دن رات۔ یہ جس محفل میں جاتے اس محفل میں سارے لوگ بہترین سے بہترین خوشبوئیں لگا کر آتے، مگر حضرت عتبہ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو کسی صحابی کے عطر میں نہیں آتی تھی، اور وہ بھی ایک دن دو دن نہیں بلکہ زندگی بھر
ان کے جسم سے خوشبو ہی آتے رہی۔ ایک دن ان کی بیوی ام عاصم نے ان سے پوچھا کہ اے میرے شوہر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہے اور ہمیشہ آتی رہتی ہیں، آپ کوئی عطر استعمال نہیں کرتے، خوشبو استعمال نہیں کرتے، یہ اچانک سے اتنی بہترین خوشبو آپ کے جسم سے کیسے آتی ہے؟ تو حضرت یہ جو صحابی رسول تھے حضرت عتبہ بن فرقد، انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، اخذنی الشرع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکوت ذلک الیہ فامرنی ان اتجرد فتجردت عن ثوبی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایک مرتبہ میرے جسم میں ایک قسم کی بیماری ہو چکی تھی۔ وہ بیماری یہ تھی کہ سارے جسم پر پھنسیاں آ گئی، اور میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا کہ حضور میرے جسم پر پھنسیاں آ چکی ہے، میں کیا کروں، کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا جھبا اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا جھبا اٹھا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنی زبان سے لعاب نکالا اور ان کے جسم کو لگاتے گئے، زبان سے لعاب نکالا، ان کے جسم کو حضور لگاتے گئے، سارے جسم پر حضور نے اپنا لعاب لگا دیا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر وہ بیماری کبھی میرے جسم میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ علاج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور نے اپنی زبان کے لعاب سے علاج تو کر دیا، لیکن علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس لعاب کی ایسی برکت تھی کہ اس سے ایسی خوشبو پیدا ہوئی کہ ساری زندگی جہاں جاتے جسم سے خوشبو آتی ہی رہتی تھی۔ وہ خوشبو کہاں کی خوشبو تھی؟ حضور کے لعاب مبارک کی خوشبو تھی۔ لعاب مبارک میں ایک قسم کی برکت نہیں، حضور کے لعاب میں 1000 قسم کی برکتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ خندق کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں اتنی تکلیف ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا، آنکھ سے اتنا پانی جا رہا تھا کہ آپ کھول نہیں سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی کے آنکھ پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن سے لے کر ساری زندگی کبھی اس آنکھ میں تکلیف پیدا نہیں ہوئی۔ جنگ بدر میں ایک صحابی آئے اور ان کا ہاتھ کاندھے سے کفار مکہ نے کاٹ دیا تھا، اپنے ایک ہاتھ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے دین اسلام پر اپنا ہاتھ قربان کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی زبان سے اپنا لعاب نکالتے ہیں اور ہاتھ کو لگا کر کاندھے سے حضور نے اس کو چپکا دیا، وہ ہاتھ ایسے لگ گیا جیسے پیدائش کے طور پر انسان کے جسم میں ہاتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہاتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ کاندھے سے بیٹھ گیا۔ اور حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں میں میری ساری زندگی میں دوسرے ہاتھ میں کبھی درد ہوتا تھا، مگر کٹا ہوا جو ہاتھ جس کو حضور نے اپنے لعاب سے میرے جسم پر کاندھے سے لگایا تھا، زندگی میں اس ہاتھ میں کبھی وہ تکلیف پیدا نہیں ہوئی۔ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، انسان کا کٹا ہوا ہاتھ کیا آج کوئی میڈیکل سائنس ہو کیا اس طرح اس کو جوڑ سکتی ہے کہ اس میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے؟ کیا کوئی میڈیکل سائنس کسی کی نکلی ہوئی آنکھ، ایک جنگ بدر میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، کفار مکہ نے تیر مارا، آنکھ ان کے چہرے سے نکل کر ہاتھ میں آ گئی، وہ آنکھ لے کر گئے، حضور آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اپنا لعاب آنکھ پر لگایا اور ان کی آنکھ کو چہرے پر رکھا، ساری زندگی وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی، اس آنکھ میں وہ روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ ساری برکتیں کس چیز کی ہے؟ یہ حضور کے مبارک لعاب کی برکت ہے۔ زبان مصطفیٰ سے نکلنے والا لعاب ایک برکت نہیں بلکہ اللہ نے اس میں 1000 قسم کی برکتیں رکھی تھی۔ کیا کوئی نبی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آج جو شخص کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی ایک بشر ہے، یہ کہنے والا کتنا بڑا جاہل اور بے دین ہوگا، کتنا بڑا گمراہ ہوگا۔ ارے حضور کے لعاب سے کٹے ہوئے ہاتھ لگ جاتے تھے، نبی کو اپنے جیسے کہنے والا کیا تیرے نکلے ہوئے زبان کے لعاب سے کسی کا کٹا ہوا ہاتھ لگ سکتا ہے؟ ارے زبان سے نکلا ہوا ایک عام انسان کا لعاب تو ناپاک ہوتا ہے، کوئی اس کو خود اپنا لعاب کوئی اپنے جسم پر گرنا کسی کو پسند نہیں ہوتا، اپنا لعاب اگر کسی کے جسم پر گر جائے اس کو 10 مرتبہ اپنے لباس کو اپنے جسم کو دھوتے ہیں، ایسا گندا انسان۔ اور نبی کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اس نورانی نبی کو ایک عام مومن ایک امتی کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی جہالت ہے اور یہ کیسی گمراہی ہے۔ آج امت میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کی جا رحی ہے۔ کبھی نبی کے وسیلے کو لے کر، کبھی نبی کے وسیلے کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی نبی کے میلاد کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوۃ والسلام کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو شرک اور بدعت کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ کیسی گمراہی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی تعریف برداشت نہیں ہوتی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی نعت برداشت نہیں ہوتی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میلاد برداشت نہیں ہوتا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا وسیلہ برداشت نہیں ہوتا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت برداشت نہیں ہو رہی، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کا ادب و احترام برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کس طرح کا امتی ہے؟ یہ زبان سے کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر اپنے دل میں کلمے والے کی محبت نکل گئی ہے۔ اگر کلمے والے نبی کی محبت دل میں ہوتی تو کبھی اپنے نبی کی عظمت کو، نبی کی محبت کو، نبی کے میلاد کو کفر و شرک کا نام نہیں دیا جاتا۔ آج امت کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی رسول، آپ سے کئی ساری حدیث روایت ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف، آپ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، مسلم میں ہے، خصائص کبریٰ ہے۔ آج اکثر بخاری کی جو رٹ لگاتے ہیں جاہل ہے، جنہوں نے بخاری تو پڑھا نہیں، صرف کیا ہے آج سارا علم سمجھتے ہیں فون ایپس میں آ گیا، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا بخاری کا، ارے فلاں حدیث نمبر ہے دیکھ لیا، سمجھتے ہیں ہمیں بھی دین معلوم ہو گیا۔ کیا دین اتنا آسان ہے؟ علم اتنا آسان ہے؟ بخاری حدیثیں سب کیا ہے؟ 30 40 سال بخاری پڑھانے والے محدثین، بخاری پڑھتے پڑھتے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بخاری پڑھاتے پڑھاتے جن کی عمریں بیت جاتی ہے، پھر بھی بخاری سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے انگریزی میں، انگلش ورژن میں اگر دیکھ لے تو 1 2 حدیثیں پڑھ لے تو کیا بخاری پڑھنے آ گئی؟ تو پھر مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ جو سال ہر سال جا کر جو طلباء اپنے گھر کی جدائیگی کو برداشت کر کے بھوکے پیاسے رہ کر پڑھتے ہیں، اب وہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دیا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، سب کچھ اسی میں حاصل ہو گیا، علم مل گیا، نہ استاد کی ضرورت ہے، نہ مدارس کی ضرورت ہے، نہ کہیں جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ علماء کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ آج چند جاہلوں نے دین کو فون اپلیکیشن کی حد تک رکھ دیا ہے۔ سنو بخاری کیا کہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق بڑی تکلیفوں کے حالات میں، اتنی تکلیفیں تھیں صحابہ اکرام کی کہ صحابہ اکرام اپنے گھروں میں کئی دنوں سے فاقے کر رہے تھے، صحابہ اکرام بھوکے، بیوی بچے بھوکے، جنگ کا موقع آ گیا۔ ایسی تنگدستی کے وقت میں جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، اور جنگ کے لیے صحابہ اکرام کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، تیاریاں کرنی ہے۔ کفار مکہ نے جب اعلان کر دیا، صحابہ اکرام گڑھے کھود رہے ہیں جنگ کی تیاری میں، اور آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا پیٹ دکھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آج اتنے بھوکے ہیں کہ اس زمانے میں جتنا بھوکے ہوتے تھے اتنے پتھر پیٹ پر باندھتے تھے، ایک قسم کے خاص ڈھیلے ہوتے تھے جس سے کمر کو تھوڑی سی طاقت ملتی تھی۔ صحابہ آ کر اپنا پیٹ دکھاتے، عرض کرتے کہ حضور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے کیونکہ بھوکے ہیں۔ جب وہ اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے کہ ہمارے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو حضور اپنا جبہ اٹھا کر بتاتے تم نے 1 پتھر باندھا، میں 2 پتھر باندھا ہوا ہوں، تمہاری جتنی بھوک ہے اس سے دگنی بھوک میری ہے، میں اتنا بھوکا ہوں لیکن پھر بھی میں خاموش ہوں، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں، اللہ کھلائے تب بھی اس سے راضی ہوں، بھوکا رکھے تب بھی راضی ہوں۔ جب میں نبی ہو کر اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہو رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ حضرت جابر نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اپنے بیوی کے پاس گئے، کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک تھوڑا سا گوشت ہے بکری کا، اسے ذبح کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی صحابہ جو ساتھ رہتے ہیں، زیادہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، 4 5 صحابہ کرام کو کہہ دینا اور حضور کو جا کر کان میں کہنا کہ حضور آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا آٹا گوندا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ جو 4 5 صحابہ رہتے ہیں بس وہ اور آپ کو ہی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور آ کر حضور کو تنہائی میں جا کر کہنے لگے کہ حضور میں نے آپ کی اس بھوک اور پیاس کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے آپ کے لیے گھر میں چند روٹیاں اور گوشت کا سالن میں نے تیار کیا ہے، آپ اور آپ اپنے ساتھ 4-5 صحابہ کو لے لیں، بس اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلے، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سے یہ سنا، صحابہ کرام سارے کے سارے جنگ کی تیاری میں تھے، حضور نے اعلان کیا، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ چلو آج تم سب کو جابر کے گھر میں دعوت ہے، تم سب کو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1000 صحابہ، 1000 صحابہ، وہاں پر کھانا کتنا ہے؟ 4-5 لوگوں کا۔ آپ نے جا کر تنہائی میں حضور سے کہا تھا کہ حضور کوئی نہیں، صرف آپ اور 4-5 لوگوں کو لے کر آئے۔ حضور نے تو سب میں اعلان کر دیا، اب کیا ہوگا؟ آپ سیدھے فوراً تیزی کے ساتھ چلتے چلتے اپنے گھر آئے، اپنے بیوی سے کہا اور عرض کیا کہ یہاں پر کتنا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا 4-5 لوگوں کے برابر کچھ آٹا ہے، میں نے گندا ہوا ہے، اور ہانڈی پر کچھ سالن بن رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جا کر حضور کو ایسے ہی کہا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا، 1000 صحابہ کو حضور نے ہماری طرف سے دعوت دے دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا جب حضور نے دعوت دی ہے تو اس کا انتظام کرنے والے بھی حضور ہی ہیں، ہم نے تو بس حضور کو تنہا دعوت دی تھی، اب یہ حضور نے 1000 لوگوں کو دعوت دی، جب دعوت دینے والے حضور ہے تو کھلانے والے بھی حضور ہی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو آپ سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر دوبارہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو میرے آنے سے پہلے نہ روٹیاں بنائے، نہ میرے آنے سے پہلے ہانڈی کو چولہے سے نیچے اتارے، پہلے میں آؤں گا پھر اس کے بعد روٹیاں بنانے کا حکم دوں گا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے نہ آٹے کی روٹیاں بنانا، نہ سالن ہانڈی کا نیچے اتارنا، حضور پہلے آئیں گے پھر اس کے بعد جب حضور کا حکم ہوگا تب کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ لاؤ جو تم نے آٹا رکھا ہے روٹی بنانے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے آٹا لا کر رکھ دیا، وہ بالکل مختصر سا آٹا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر سے آٹے میں اپنا لعاب اس میں ملا دیا، اپنی زبان کا لعاب اس میں ڈالا، اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھا۔ پھر حضور سالن کی ہانڈی کے پاس گئے اور حضور نے اس ہانڈی میں جو سالن پک رہا تھا اس میں بھی اپنا لعاب نکال کر اس میں ڈالا، وہاں پر بھی حضور نے ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھا۔ اب یہاں پر سب سے بڑی بات جو یہ ہے، آج ہم جب فاتحہ دلاتے ہیں سامنے رکھ کر تو یہ سوال ہوتا ہے یہ سامنے رکھ کر پڑھنا یہ کہاں پر ہے؟ اس کو بعض جو جاہل ہیں کافروں سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ کافر جیسے کرتے ہیں نعوذ باللہ آپ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث پاک یاد رکھے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 پر یہ حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آٹا یہ کھانے کی چیز ہے، حضور اپنا لعاب ڈال کر ہاتھ اٹھا کر حضور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سالن کھانے کی چیز ہے، حضور وہاں پر اپنا زبان کا لعاب ڈال کر ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سامنے رکھ کر پڑھنا کھانے پینے کی چیزیں یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے پانی کے سامنے رکھ کر پڑھا، حضور نے کھانا سامنے رکھ کر پڑھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آٹا سامنے رکھ کر پڑھا ہے۔ یہ تو سنت رسول ہے جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ جاؤ اب اس آٹے کو نکالتے جاؤ، روٹیاں بناتے جاؤ اور سالن نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضور نے فرمایا 10-10 آدمی کو بلاؤ، 10-10 آدمی کو بٹھاؤ، اور وہ روٹیاں جو آٹا ہے اس کو دیکھنا مت، بس اس سے نکالتے جانا بناتے جانا روٹیاں، اس کو دیکھنا مت کھول کر۔ اور ہانڈی پر حضور نے ایک برتن رکھ دیا، کہا اس کو کھول کر دیکھنا نہیں، بس سالن نکالتے جانا، آٹے کو دیکھنا نہیں کھول کر، بس آٹا نکالتے جانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم آٹا نکالتے گئے اور روٹیاں بناتے گئے، سالن نکالتے گئے، 1000 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر جابر کے گھر پر کھانا کھا لیا۔ جب کھانا ختم ہوا حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے اور میری بیوی نے سالن کی ہانڈی سے برتن ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، جب کھانے سے پہلے جتنا سالن تھا کھانے کے بعد بھی اتنا ہی سالن موجود تھا، اس میں تھوڑی سی کمی نہیں آئی۔
1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کی یہ برکت ہے، یہ سامنے رکھ کر پڑھنے کی یہ برکت ہے، سامنے رکھ کر رزق رکھ کر پڑھنا، یہ تو سنت رسول ہے، سنت مصطفیٰ ہے جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں۔ اور ایک غلط طریقہ کہ ہم فاتحہ دلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر دوسروں کو دے دینا ہے، یہ دوسروں کو دینے کا ہے، یہ کھانے کا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سامنے رکھ کر جو ہم نے پڑھا ہے برکتیں تو اس میں آ گئی، جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ تو اندر ہے، لیکن سامنے جو رکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے پڑھنے کی برکتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کی برکتیں، وہ ساری سلام کی برکتیں تو اس میں ہے۔ ہم برکت والا کھانا باہر والوں کو دے دیتے ہیں اور جو اندر رکھا ہوا ہے ہم اس کو کھاتے ہیں۔ وہ برکت والا جو ہے سارے گھر میں تقسیم کر کے تبرک کی طرح اس کو کھانا چاہیے۔ وہ جو سامنے رکھ کر فاتحہ دلاتے ہیں وہ دوسروں کو دینے کا نہیں ہے، وہ گھر میں جو رکھا ہوا ہے آپ وہ سارا تقسیم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو فاتحہ کے لیے رکھتے ہیں وہ برکت والا تو سارے گھر کے لیے تبرک کے طور پر اس کو کھانا چاہیے۔ ہم اس تبرک کو ہم دوسروں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، تو لہٰذا فاتحہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھنا بالکل درست ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں، پھل رکھنا، یہ سارے کے سارے یہ تو صحابہ کرام حضور کی سنت ہے۔ مدینہ منورہ میں جو بھی پہلا پھل آتا صحابہ کرام اپنے باغوں میں باغیچوں سے پھل کو توڑ کر حضور کے پاس لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پھل کو ہاتھ میں پکڑ کر حضور کچھ پڑھتے، دعا کرتے اور پھر ایک بچے کو بلا کر وہ پھل دے دیتے۔ یہ پھل پر سامنے رکھ کر پڑھنا کیا یہ شرک ہو گیا؟ حضور پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو بلا کر دے رہے ہیں، یہ تو بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، یہ سب کچھ ثابت ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ کوئی ہٹ کر نہیں ہے۔ آج جاہل ہے جو جہالت میں زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ کبھی حدیث پڑھا، نہ کبھی جا کر مدرسوں میں قدم رکھا، بس سنی سنائی باتوں کے لیے 2-4 باتیں کسی سے سن لیتے ہیں اور بس وہ شرک اور بدعت کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کبھی مدرسے میں قدم رکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور علماء حفاظ اپنی زندگی کے 14 سال 15 سال مدرسوں میں لگا کر بھوکے پیاسے رہ کر اساتذہ کے پاس پڑھ کر کئی تکلیفیں اٹھانے کے بعد علم ملتا ہے، کافی مشکلوں کے بعد علم ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، حدیث کا علم نصیب ہوتا ہے، اور آج بیٹھے بٹھائے ہر کوئی خود کو عالم سمجھ رہا ہے، ہر کوئی خود کو حافظ سمجھتا ہے، ہر کوئی فتوے دینے لگ جاتا ہے، ہر کوئی حلال حرام شرک بدعت ہر کسی کی زبان پر ہے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے، علم اتنا آسان نہیں ہے، یہ پڑھائی اتنی آسان نہیں ہے، یہ علم دین بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہے، اس کا حاصل کرنا مشکل ہے، اور ہر ایک کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر 100 پڑھنے کے لیے نکلے اس میں بس 5-6 کامیاب ہوتے ہیں، 100 حافظ بننے کے لیے نکلے اس میں 2-4 جید حافظ نکلتے ہیں، 100 عالم بننے کے لیے نکلے اگر تو اس میں 5-6 بہترین عالم بن کر نکلتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل علم ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا، تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور جس کو رب نے دے دیا دنیا آخرت کی ساری نعمتیں انہیں عطا فرما دی۔ تو لہٰذا علم یہ علماء کا کام ہے، یہ شرک کی بات کرنا، حلال حرام کی بات کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کو کہنے کی اجازت نہیں۔ عوام کا کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی کر لینا، اپنی حلال روزی کے لیے محنت کر لینا، دعا کر لینا، درود پاک پڑھ لینا، یہ عوام کا کام ہے۔ یہ تمام اختلافات میں جانا کہ کیا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے، یہ علماء کا منصب ہے، ان کا عہدہ ہے، یہ صرف انہی کا حق ہے، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی کہہ سکتے ہیں، یہ عام لوگوں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے عوام اپنی نماز پڑھے اور نماز کا طریقہ سیکھے، یہ وضو کا طریقہ سیکھے، غسل کا طریقہ سیکھے، طہارت کا طریقہ سیکھے، اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھے، یہ عوام کے لیے ضروری ہے۔ یہاں ہمیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ہم شرک اور بدعت کی بات کہتے ہیں، غسل کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم بڑے حلال و حرام کی باتیں کرتے ہیں، ہم علماء پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام بس اپنی نماز کی فکر کرے، 5 وقت نماز پڑھے، حلال روزی کے لیے آپ محنت کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے، وضو غسل نماز کے طریقے کو جانے، بس اتنا ہی عوام کے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کر عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے، مولا ہم پر کرم فرمائے۔ اے باری تعالیٰ جتنے بھی مولا حاضرین مجلس سے تمام حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما لے۔ آج جمعہ ہے مولا، جمعہ کے دن کے صدقے میں مولا ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، جتنے حاضرین مجلس سے مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں مولا تیری عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے
شیطان کے فتنے سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مخلوق سے، دنیا سے، مال سے بے نیازی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ فقر و فاقت اندستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان محبتیں اور چاہتیں پیدا فرما، آپسی بغض، عداوت اور کینہ کو دلوں سے نکال دے مولا۔ الہ العالمین گھروں میں امن و امان عطا فرما، سکون و سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، جو غمگین ہے ان کے غموں کو دور فرما دے مولا۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، جہاں کہیں روئے زمین پر مسلمان مصیبت زدہ پریشان حال ہو مولا، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے مولا۔ ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مومن کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، ہم تمام کو قبر کے عذابات سے محفوظ فرما دے مولا۔ ہماری قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دے مولا۔ ایمان پر موت عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، باری تعالیٰ ہم تمام کو مولا اس دنیا میں تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔